خیر بالمؤمن ضعیف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، الحمدللہ مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جسمانی صحت کے لیے جو پروگرام سپورٹ گالا کے نام سے رکھا گیا تھا، آج اس کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی تقسیم اور ترتیب بنی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی حدیث اکثر نقل فرماتے تھے کہ المومن القوی، قوی مومن جو ہے وہ بہت بہتر ہے ضعیف مومن سے، اس لیے کہ اگر مومن صحت مند ہوتا ہے تو عبادت بھی اچھی کرتا ہے اور مخلوق کے حقوق بھی اچھے ادا کرتا ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر ایک طرح کا بوجھ بنتا ہے اور عبادت بھی اس کی لنگڑی لولی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو طالب علم ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے بنوری ٹاؤن بھیجا تھا 1978 میں، تو اس بات کی تاکید کی تھی کہ صحت کا خیال رکھنا، اور پھر فرمایا کہ صحت مند دماغ جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ بیمار دماغ نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ ہمارے ہاں وہاں بنوری ٹاؤن میں اس وقت تو ایسا ماحول نہیں تھا کھیل کود کا، لیکن پھر بھی فجر کے بعد ورزشیں کرنے کے لیے طالب علم جاتے تھے، جمعے والے دن فٹ بال کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے اپنی جسمانی صحت کے لیے۔ اس لیے حدیث شریف میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ، یعنی صحت کو اول نمبر پر مانگا ہے ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان، اللہ مجھے صحت دے ایمان میں، یعنی مومن بھی بنائے رکھ اور صحت مند رکھ مجھے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جہاد نہ کرے اور اس کو جہاد کا جذبہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے۔ تو جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کل کلا کو اگر امت پر اور وطن پر ایسا کڑا وقت آ جاتا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہے اور دشمن کو ناک و چنے چبا سکتا ہے۔ اس لیے جو جتنی یہ ایکٹیویٹیز ہیں اس قسم کی اور ایسے مشاغل ہیں، وہ دراصل اس میں صحت مقصود ہے۔ اس لیے آپ اگر کھیلنے میں یہ نیت کر لیں کہ میں صحت مند رہوں تو آپ کا وہ کھیلنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا، آپ کا بھاگنا دوڑنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور صحت جو ہے اس کا مدار نمبر ایک خوراک پر ہوتا ہے کہ انسان مضر صحت خوراک نہ کھائے، تو پھر دال روٹی بھی اس کو صحت مند رکھتی۔ اور نمبر دو، گناہ سے بچے، کیونکہ گناہ انسان کی صحت کو خراب کرتا ہے۔ یہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کی جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے، روحانی پر تو پڑتا ہی ہے، جسمانی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور خاص طور پر آپ جو طالب علم ہو تو آپ کا صحت مند رہنا اور گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ ایک بڑا عظیم الشان مقصد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا صحت مند ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے اور متقی ہونے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ بھی ہو، گناہ سے بچتا رہے، اور صحت مند بھی ہو۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کی صحت خراب ہو۔ آپ جب صحت مند ہوں گے آپ بوڑھوں کی خدمت بھی کریں گے، آپ والدین کی خدمت کریں گے۔ بلکہ میں تو اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ جو آدمی چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، اب اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی بوڑھے کی خدمت کرتا ہے، خواہ وہ والدین ہیں یا کسی آدمی کی، آپ تھوڑا سا سہارا دے دیتے ہو، اس کی امداد کر دیتے ہو، اس کا تعاون کرتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے مستقبل میں ان جوانوں کو اور اس کے اس عمر والے لوگوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ جب یہ اس عمر میں پہنچے گا تو وہ اس کی خدمت کریں گے۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑی ضمانت ہے طویل عمری کی، کہ جب آپ بوڑھوں کی خدمت کریں گے، بوڑھے والدین کی، بوڑھے جو بھی آپ کے بزرگ ہیں یا استاد ہیں جو بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے لیے مستقبل میں اتنی عمر تک پہنچیں گے اور آپ کے لیے بھی خدمت گزار مقرر ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، لیکن اس کا مدار صحت پر ہے۔ اس لیے بہرحال میں مولوی محمد طلحہ کو اور ان کے رفقا کو جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں،
اور ان تمام حضرات کے لیے جو کام اپنی طرف سے 5000 روپے کا بھی انعام کا ان کے لیے اعلان کرتا ہوں. ماشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ یا اللہ ان مشاغل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ان بچوں کی صحت اور عافیت کے اس کو ذریعہ فرما. یا اللہ اس ادارے کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خوب ہے اللہ عوام اور خواص کے اس ادارے کی طرف رجوع فرما. یا اللہ ہمیں ان بچوں کی ان طلبہ کی صحیح معنی میں خدمت کی توفیق عطا فرما. ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. وفاق المدارس کے امتحانات آج سے شروع ہو چکے ہیں. یا اللہ جو بھی بچے وفاق المدارس کے امتحان دے رہے ہیں، بچیاں دے رہی ہیں، ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما اور ہر طرح کی یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں نے جن یا موری طلحہ اور اس کے ساتھی جنہوں نے یہ ایمنٹس کیے ہیں، یہ مشاغل طلبہ کے لیے کیے ہیں، ان کی صحت جسمانی کے لیے یا اللہ اس کو تو قبول فرما. اور یا اللہ آئندہ کے لیے بھی اچھے مثبت یا اللہ مشاغل میں ان سب کو مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما. عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس ادارے کو ہمارے لیے ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اور یا اللہ ہمیشہ تندہی کے ساتھ اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. جی چائے